اللہ تعالیٰ نے دونوں ایکسٹریمز کو رد کیا، جو کہتے ہیں کہ آپ نے صوفی یا راہب بن جانا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے اس حوالے سے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دنیا کے لیے ساری ایفرٹ پٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی برباد ہو گئے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، مَن یقول، جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے، ہوئے ہوئے ہوئے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کا فتویٰ آ رہا ہے، گاڑا فتویٰ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے۔ اب اہل ایمان کی اپروچ کیا ہے؟ عام آدمی تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کہیں گے اے اللہ ہمیں آخرت میں سب کچھ دے، نہ، اہل ایمان کی اپروچ یہ ہے وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن یقول، جو کہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہمیں دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ ان لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا اجر ملنے والا ہے، ان کا جو نصیب ہے انہیں ملے گا، جنہوں نے کہا کہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، اور عذاب جہنم سے اے اللہ ہمیں بچا لینا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ اسلام کتنی ڈائنامک اپروچ دیتا ہے انسان کو کہ دنیا کے لیے بھی محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی کرنی ہے۔ بس دنیا میں ہر کام آپ نے کرنے سے پہلے بولین الجبرا والی بات ہے، 0-1 دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ رزق حلال کمانا دین ہے، بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا یہ دین ہے، حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی شخص سبحان اللہ کہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے حضور نیکی ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، تمہارا بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے، حتیٰ کہ تمہارا بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام کو باقی چیزیں تو ہضم ہو گئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو اللہ کے حضور حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ ہوگا یا رسول اللہ۔ فرمایا تو اس پہ ثواب ہوگا۔ جو ایک خالصتاً حیوانی جذبہ ہے، ایک اینیمل انسٹنکٹ ہے سیکس والی، اسلام نے اس کا ڈسپلن دیا، لیکن بہرحال ایک انسٹنکٹ تو کامن ہے انسانوں میں اور جانوروں میں اپنی ریپروڈکشن کے لیے، لیکن اس پہ بھی ثواب ہے، تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، ہر چیز پہ ثواب ہے اگر گاڈ اورینٹڈ ہے۔ یہ ہے فی الدنیا حسنہ۔ اسی کانٹیکسٹ میں مسلم شریف میں وہ حدیث بھی ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ برتنا ہے ہم نے دنیا کو، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ رن مرید بھی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ پیری مریدی ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ رسول کے احکام نہ ٹوٹیں۔ ہاں، اس میں آپ کسی کو اپنا پیر بنا لیں، اپنی بیوی کو بنا لیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رسول کے احکام نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے حاوی نہ ہو آپ کے اوپر کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کو گوا دیں، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، یہ جناب بیسٹ دعا ہے۔ اپنی ہر نماز میں اس دعا کو مانگا کریں، تشہد میں، سجدوں میں مانگیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو قبولیت کی جگہ۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تشہد میں جب دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں یہ دعا مانگے
باقی دعائیں تو ہیں، یہ دعا بھی مانگیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام اور کوئی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، ایک دعا آپ ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ قرآن میں ربنا کے ساتھ آیا ہے، بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ آیا ہے، ان دونوں کو آپ جمع کر لیں، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ قرآن میں بھی ایک دعا ایسی ہے جس میں اللہ نے دونوں صیغوں کو جمع کیا ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس میں اللہم ربنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سنن نسائی میں دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ابو داؤد ترمذی میں آیا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو ربنا اللہم یہ دونوں انٹرچینجبل دعاؤں میں الفاظ آ جاتے ہیں، تو ان دونوں کو جمع کریں، یہ دعا مانگا کریں، اور یہ اتنی کمال کی دعا ہے، اتنی رکت انگیز۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، مسلم شریف میں انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ اتنے بیمار ہوئے کہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے، جس طرح کہ ایک چڑیا کا نو مولود بچہ ہوتا ہے نا، جس کی صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، گوشت نہیں ہوتا، یہ اس صحابی کی حالت ہوگی بیماری میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف۔ مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں جامعہ دعاؤں کا بیان، اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی، تیسری فصل میں جا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یعنی حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ غلطی اس نے کوئی ایسی کی ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت کی زندگی میں عذاب دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے لے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، اب یہ دعا تھی کو کرنے والی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کیا تو دنیا میں یا آخرت کی زندگی میں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہے جو تو اس قسم کی دعائیں کر رہا ہے؟ اور تجھے تو چاہیے کہ تو دعا کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، تو کون سی کنجوسی کرنی ہے؟ عذاب والی بات ہی نہ رکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں وہ گمان رکھے۔ اعمال بھی کرنے ہیں لیکن گمان پازیٹیو رکھنا ہے، آپٹیمسٹک رہنا ہے، ہاں پیسمسٹک کبھی نہیں ہونا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ ہمارا گمان ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ہاں یہ جو دعا ہے نا کہ حساب آسان فرمانا، اس سے مراد یہی ہے، تھوڑا سا سرسری حساب ہونا ہے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ حساب ہے جس کو کہتے ہیں کاغذی کاروائی، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ویزا تو لگوانا پڑتا ہے نا، وہ تو لگے گا، لیکن وہ سرسری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دو اس کو۔ یہ ہے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں مانگ، تو اپنے رب سے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس صحابی نے بھی ایک قسم کی صوفیانہ اپروچ اڈاپٹ کی کہ اللہ آخرت میں جو عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ اور بھائی نہیں، نبیوں کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نبی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے بھلائی مانگو، عذاب مانگو ہی نہ، عدل مانگو ہی نہ، اس کی رحمت مانگو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہ نا امیدی ہے کہ یا اللہ مجھے پتا ہے کہ آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، تو دنیا میں دے لے آخرت میں نہ دے۔ توبہ توبہ، کیوں بھائی؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ ہم کوئی ٹارزن نہیں بنتے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ ہاں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہ سے عافیت کا ہی سوال کرنا ہے آپ۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور اسے کہا یہ دعا پڑھ۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا چند دنوں کے بعد، جس طرح مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ دعا مانگی وہ ٹھیک ہو گیا، وہ کام انہیں خود پایا ہوا سی۔ ہاں وہ کوئی نیچرل بیماری نہیں سی آئی،
کوئی ایکٹ آف گاڈ اس والے نال نہیں سی, انہیں خود بیماری منگی سی. تو یہ دعا ہڑ سے جہاں بنائے. لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے دنیاوی معاملات میں نماز میں اردو زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا موقف تھا, دوسرے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی موقف ہے, ہم اس کے ساتھ اگری نہیں کرتے. استقبال قبلہ اور عربی زبان یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. نماز عربی میں پڑھی جائے گی, اس کا احساس آپ کو نان مسلم ملکوں میں جا کے ہوگا. میں 2004 میں چائنا گیا, ہمیں تو چائنی کوئی نہیں آتی تھی, لیکن امام جب نماز کے لیے کھڑا ہوا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کوئی گیپ نہیں تھا. وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے, اس لیے عربی کو چینج نہیں کرنا آپ نے. اور دوسری چیز قبلہ, ورنہ تو دیوبند والوں نے دیوبند کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی, بریلی والوں نے بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی. یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. تو عربی یونٹی کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں ہم پھر دعائیں کیسے مانگیں؟ میں کہتا ہوں ایک دعا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. بتاؤ دنیا کی کون سی دعا ہے جو اس سے باہر ہے؟ اچھی بیوی, اچھی اولاد, اچھی نوکری, اچھا رزق, اچھی صحت, یہ سب کچھ فی الدنیا حسنہ ہے. اچھی ڈگری, تعلیم میں کامیابی, یہ سب فی الدنیا حسنہ ہے. اور وفی الآخرۃ حسنہ, عذاب قبر سے بچنا ہے. آخرت مرتے شروع ہو گئی, میزان عمل پہ آسانی, وفی الآخرۃ حسنہ. حوض کوثر پہ آسانی, وفی الآخرۃ حسنہ. پل صراط پہ آسانی, وفی الآخرۃ حسنہ. جہنم سے بچنا, وفی الآخرۃ حسنہ. اور وقینا عذاب النار بھی ہے. تو جو دعا آپ نے کرنی ہے اپنے دل میں رکھیں اور یہ کلمات پڑھیں, اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں, اور کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں. عربی میں دعا ایک ہی کافی ہے, ساری دعاؤں کو کفایت کر جاتی ہے. یہ دعا یاد رکھیں. آخر میں ایک حدیث کے اوپر آج کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتا ہوں, وہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, فی الدنیا حسنہ. صحیح مسلم میں امام مسلم نے تقدیر کے چیپٹر میں آلموسٹ 60 حدیثیں لی ہیں. بخاری میں بھی ہے تقدیر سے متعلق چیپٹر, لیکن مسلم شریف میں تفصیلاً ہے, کتاب القدر چیپٹر, دا چیپٹر آف ڈیسٹنی. اس کی آخری حدیث ہے. امام مسلم تو انتہائی ذہین ترین آدمی تھے. اس کی وجہ یہ کہ امام مسلم شاگرد ہے امام بخاری کے, اسی لیے بخاری شریف میں جو آپ کو کمزوریاں نظر آتی ہیں نا, خامیاں نہیں, کمزوریاں, وہ مسلم شریف میں نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کے سامنے بخاری شریف کا ایک پیٹرن تھا, انہوں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی. مثلا سب سے بڑی ایک کمزوری ہے بخاری شریف میں, ایک حدیث کے مختلف جو طرق ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں پوری بخاری میں, لیکن امام مسلم ایک ہی حدیث کے سارے طرق اکٹھے لیتے ہیں. اگر انہوں نے پہلی حدیث لی ہے نا مولا علی علیہ السلام سے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے, تو اس حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا, لیکن بہت بعد میں جا کے امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت علی سے لیا, مغیرہ ابن شعبہ سے, ابو ہریرہ سے, انس ابن مالک سے, جابر بن عبداللہ سے, عبداللہ ابن عباس سے, 6-7 صحابہ سے لیا, اور ساری حدیثیں اکٹھی لکھی. وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے. بخاری شریف میں آپ کو ایک حدیث کے کئی طرق مختلف جگہ پہ اسکیٹرڈ فارم میں نظر آتے ہیں. اب سافٹ ویئر کی وجہ سے میں تو ڈھونڈ لیتا ہوں, میں وہ الفاظ ڈالتا ہوں کہ یہ حدیث اور کہاں ہے. ابھی یہ دارالاسلام نے جو بخاری پرنٹ کی ہے نا, اس میں ہر حدیث کے آگے انہوں نے ڈبے میں نمبر ڈالے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث ایک اور طریق سے فلاں نمبر پہ بھی آئی ہوئی ہے, اور نمبروں میں آپس میں 2-2, 3-3 ہزار کا بھی فرق ہوتا ہے. امام مسلم نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کیے, یہ ویلیو ایڈیشن کی ہے. کتاب القدر چیپٹر کی امام مسلم نے آخری حدیث لی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کو ضعیف مؤمن سے زیادہ پسند ہے. یعنی جو صحت مند مؤمن ہے نا, وہ کمزور مؤمن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. کیوں؟ ظاہر ہے طاقتور ہوگا تو دین کو پرفارم کر سکے گا, جہاد قتال کر سکے گا, دین پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. اگر صحت ہی نہیں اجازت دے گی تو اس نے کام آگے سے کیا کرنا ہے. قوی مؤمن
اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مؤمن سے بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ ساتھ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرو اور پھر اللہ سے مدد طلب کرو۔ دیکھنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور پھر اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی۔ اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کا ذکر پہلے کیا، پھر کہا اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے، یعنی اسباب بھی اختیار کرنے اور مسبب الاسباب سے بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا، لیکن سٹارٹ کوشش سے ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن پلان ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے جو قرآن میں ریویل ہوا کہ کک آپ نے مارنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولے گا۔ اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اور پھر ساتھ فرمایا کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ محنت کوئی نہیں کیا اور پیپروں پہ دروشی پڑھ کے پھونک آئے، فیل ہو جاؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ کوشش کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں، اب اگر رزلٹ تمہارے خلاف آیا نا پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، میں نے تو کر لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں تھی۔ اگر مگر نہ کرنا، اسٹریٹجی کو آپ ریویزٹ کر سکتے ہیں کہ اب میں اس کو یوں کر لوں گا تو بہتری آ جائے گی، وہ الگ بات۔ لیکن جس کو کہتے ہیں لکیر پیٹنا، پیڑا پا کے بہ جانا، ہائے میرے نل کیا ہو گیا، نہ نہ، یہ نہ شکری ہے۔ مولا علی کا قول ہے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے، حالات فیوریبل ہوتے ہیں، اس کے باوجود رزلٹ مرضی کا نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی آزمائش منظور ہے، وہ اپنی جگہ۔ دعائیں اذکار صرف اس لیے ہے کہ تقدیر کا وہ حصہ ٹل جائے جس کا ٹلنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کی برکت سے ٹلے گا۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کا رزق کشادہ کیا جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر خرچہ کرے۔ اور حسن سلوک اخلاقاً بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز تو جیب ڈھیلی کرنا ہے، جو مشکل کام ہے۔ تو تقدیر میں لکھا ہوگا کہ اس کی عمر اتنی ہے، اس کا رزق اتنا ہے، لیکن جب یہ اپنے رشتہ داروں پہ اتنا خرچ کرے گا تو میں اتنے سال اس کی عمر بڑھا دوں گا، یا اس کی عمر میں اتنی برکت کر دوں گا کہ کم وقت میں وہ زیادہ کام کر لے گا۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لہذا تقدیر بدلتی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تقدیر وہی بدلتی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے بدلنا ہے، اور وہ آپ نے ایکٹ پرفارم کرنا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے رولز ہیں، آپ اگر ننگے پاؤں سردیوں میں پھریں گے تو انشاءاللہ بیمار ہوں گے۔ آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر ساکٹ میں 2 انگلیاں دیں گے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں لینڈ کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر کو خود غالب کیا ہے۔ جب تقدیر کوئی شخص اپنے اوپر خود غالب کرتا ہے پھر دعائیں اثر نہیں کریں گی۔ دعا ہے ناگہانی آفت، دیکھیں نا اس میں الفاظ ہے ناگہانی آفت، اس کے باوجود اگر کوئی آفت آ جاتی ہے دعا کے باوجود، تو یہ اب آپ کی آزمائش ہے، جو ہم اتنی آیات ڈسکس کر چکے کہ وہ اللہ نے آزمانا ضرور ہے۔ تو دعا والا سلسلہ، دعا کا پروٹوکول جامعہ ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹائے گا۔ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں آیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل میں اس کی دعا سنی جائے تو اسے چاہیے جب وہ خوشحال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کرے۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، مسند احمد میں وہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے،
یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی نعم البدل دے دیتا ہے، کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیکیاں دے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا کمال تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دعا ہر حال میں قبول ہو رہی ہے تو ہم تو پھر بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں سننے والا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اگر آخرت میں اجر ملنا ہے اور دنیا میں ہمیں کچھ نہیں ملنا تو پھر تو دعا مانگنے سے فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ساڑھے لوگ اس پاسے ٹر پیندے رہے، کہہ رہے نہیں مانگا وہ ملے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کو جب بتایا گیا کہ جی دعا قبول ہونی ہے، یا تو جو مانگا مل جائے گا یا اس کے بدلے کوئی نعم البدل دے گا، وہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، یا پھر آخرت میں نیکیاں مل جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ہم زیادہ مانگیں گے کہ یہ تو ضائع ہی نہیں جانی۔ دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی جو بعض لوگوں کے دماغ میں ایک کیڑا گھس جاتا ہے نا کہ جی میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور جو میں چاہ رہا ہوں وہی مجھے ملے، اس سے بھی اللہ کی پناہ۔ آپ مانگے، باقی جو اللہ کی مرضی، جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ دعائے استخارہ جو بخاری میں آئی ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے، یہ چیز میری دین دنیا معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے کر دے، ادروائز مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اپنی رضا پہ راضی کر دے۔ یہ دعا آپ نے کرنی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ بس اوقات کسی چیز سے تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر چھپا ہوتا ہے، اور بس اوقات کسی چیز میں تم اپنے لیے شر سمجھ رہے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اسپیسیفکلی تو یہ جہاد اور قتال کے بارے میں آیا، لیکن یہ ایکسٹراپولیٹ ہو کے دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرے ساتھ ہو گیا میری تو زندگی برباد ہو گئی، اور کئی سالوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ ہوا تھا نا، شکر ہے کہ میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا، ورنہ آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا۔ اس لیے جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ایک اور دعا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی تھی۔ آپ تو بڑے غم کی حالت میں مکہ شریف چھوڑ رہے تھے کہ 52 سال میں نے زندگی کے یہاں گزارے۔ لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یقیناً مدینے کا مقام مکے سے زیادہ ہے، لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ مدینہ شریف میں حضور کی زندگی کے صرف 11 سال ہیں، وہ بھی 10 سال ہی بنتے ہیں آلموسٹ، اور مکے میں 52 سال ہیں۔ بڑی مشکل سے چھوڑا، حضور تکلیف میں تھے۔ ترمذی میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تو اس دنیا میں مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق۔ اے اللہ اب اپنی مرضی سے تو مجھے جہاں پہ داخل کرنے لگا ہے نا، سچائی کے ساتھ مجھے وہاں داخل کرنا مدینہ شریف میں، اور یہاں مکہ شریف سے جو مجھے نکلنا پڑ رہا ہے تو سچائی کے ساتھ تو نے نکالنا ہے مجھے، اور اپنی طرف سے میرے لیے مدد فراہم کرنی ہے۔ اور پھر ایسی مدد فراہم کی کہ 13 سالہ تبلیغی دور جو مکے کا تھا اس میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور اگلے 13 سالوں میں رومنس اور پرشینز بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی ریولوشن آ گئی۔ تو یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ میرے آفس میں جب مجھے انہوں نے ریٹائرمنٹ جبری آفر کی، بینیفٹس کے ساتھ ہی ظاہر ہے آفر کی، میں تو ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ 8-9 سال میں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیرلل میں کیا، تو میرے ڈائریکٹر جو ہے نا وہ بڑا ڈرتے ڈرتے کانپتے ہوئے مجھے وہ فیکس دکھا رہا ہے کہ انجینئر صاحب یہ دیکھیں انہوں نے، میں نے پکڑتے ہی نہ پہلی دعا یہی پڑھی، ربی ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق۔ مجھے یاد تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہی اس کے بعد تھے، اور دوسری دعا وہی انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور تیسری اصحاب الکہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو دیکھ لیں 2017 میں
یہ میرے ہاتھ میں کاغذ آیا جب ہمارے سبسکرائبر 1 لاکھ سے بھی کم تھے، اور 2017 سے آج 2025 ہے، اور اب دیکھیں اس وقت دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر ہو رہی ہے، بلکہ کہتا ہوں میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔